وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الشباب شعبة من الجنون. وقال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. وقال فيهم شاب نشأ في عبادة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم حاضرین، سورہ بقرہ کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. آیت نمبر 195 ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. دنیا کے تمام انسانوں کو خصوصاً اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں اور مومن بندیوں سے مخاطب ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس آیت مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے علامہ اقبال کے اس نقطے کو ذہن میں رکھیے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. غالباً علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا تھا اور میرے والد صاحب وہاں سے گزرے اور کہا اقبال کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے نقطہ سمجھایا کہ قرآن کو اس نقطۂ نظر سے پڑھو کہ قرآن تم کو مخاطب کر رہا ہے. اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب سمجھو. انسان تب تک قرآن پاک سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے. قرآن ایک خزانہ ہے، انتہائی قیمتی خزانہ ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز مضمر ہے. لیکن اس قرآن سے استفادہ کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان جب قرآن پڑھے تو یہ سمجھے کہ قرآن مجھے مخاطب کر رہا ہے. قرآن جس بات کا حکم دے رہا ہے وہ مجھے حکم دے رہا ہے.
قرآن جس بات سے منع کر رہا ہے وہ مجھے منع کر رہا ہے. ہم اس نقطے کو بھول گئے. ہم قرآن کو اس نقطۂ نظر سے پڑھتے ہی نہیں. ہم اس نقطۂ نظر سے قرآن کو پڑھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے اوپر، صحابہ کرام کے لیے نازل ہوا، ان کی تربیت کے لیے نازل ہوا. اس وقت جو حالات پیش آئے ان حالات کی اصلاح کے لیے قرآن پاک نازل ہوا. اس وقت جو منافقین سرگرم تھے ان منافقین کے تعلق سے قرآن نازل ہوا. لیکن ہم اس نقطۂ نظر سے نہیں پڑھتے قرآن کو کہ قرآن مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، مجھے کسی بات کا حکم دے رہا ہے، قرآن مجھے کسی کام سے منع کر رہا ہے. اس نقطۂ نظر سے ہم قرآن کو نہیں پڑھتے. تو قرآن سے انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی. قرآن سے انسان تب تک رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک نہ انسان اپنے آپ کو اس آیت کا مخاطب سمجھے، اس قرآن کا مخاطب سمجھے، اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مجھ سے مخاطب ہے. میں گزارش کروں گا کہ یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے، ہم سب جتنے آدمی یہاں بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مجھے کچھ کہہ رہا ہے. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو اپنی آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کس ہلاکت سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے؟ اس آیت کا جب ہم ترجمہ سنتے ہیں تو ایک ایسے انسان کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو کسی اونچے پل پر یا کسی اونچی چٹان پر بیٹھ کر وہاں سے دونوں ہاتھ کو چھوڑ کر کودنا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہ رہا ہے، اور اللہ اس کے منع کر رہے ہیں اے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، سخت گرمی تھی اور اناج پکا ہوا تھا، جس اناج پر ہمارے پورے سال کا دار و مدار ہوتا تھا. اور اس سخت گرمی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں نکلنے کی اپیل کی. کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہمیں اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے، ہماری فصلیں بھی تباہ ہو گئی، ہمارے گھر بھی تباہ ہو گئے، ان کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اور اب اسلام طاقت میں آیا ہے، مضبوط ہو چکا ہے، لہذا اگر کچھ لوگ نکلیں گے اور باقی ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں گے، اپنی کھیتوں کی اور فصل کی ذرا اصلاح کریں گے تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اس وقت اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے، ظالم غالب آ جائے گا، وہ تمہیں دبا کر رکھے گا، تمہیں سر اٹھا کر چلنے نہیں دے گا. اور یہ سمجھو کہ اگر تم نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں، اپنی فصل کی ہم اصلاح کر لیں، تو یہ سمجھو کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. کچھ منافقین نے سوچا کہ اگر ہم اس وقت آگے نکلیں گے تو ہماری جان نکل جائے گی، ہم مر جائیں گے. انہوں نے سوچا کہ ہم گھر میں بیٹھیں گے تو ہم بچ جائیں گے، ہماری جان بچ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے رہ کر تم بچ جاؤ گے؟
تم یہ سمجھو کہ تم پیچھے رہ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اس لیے کہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس آیت کے پس منظر کو ایک طرف رکھ کر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہلاکت سے بچا رہا ہے۔ اے لوگوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت میں ڈالنے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل وہ ہے جو اس وقت اس آیت کے نازل ہونے کے وقت پیش آئی۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر خودکشی کرے، تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھے منع کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اس لیے کہ دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی مسائل سے تنگ آ کر اگر انسان خودکشی کرے گا، بظاہر وہ یہ سمجھے گا، اس دھوکے میں رہے گا کہ میں دنیا کے مسائل سے چھٹکارا پاؤں گا، وہ اس کی بھول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جس چیز سے اپنی جان نکالے گا وہ قیامت تک ویسے ہی اپنی جان کا خاتمہ کرتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ انسان نے پوائزن کھا لیا اور ایک سزا ملی اس کو، نہیں۔ اگر کسی انسان نے پوائزن کھا کر اپنی جان نکالی، وہ قیامت تک اس کو یہی سزا ملے گی، وہ بار بار زندہ ہوگا، بار بار پوائزن کھاتا رہے گا اور اسی سزا کو وہ قیامت تک بھگتتا رہے گا۔ ایک آدمی نے پنکھے سے لٹک کر اپنی جان نکالی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے پنکھے سے لٹک کر اپنی جان نکال دی، میں نے سکون حاصل کر لیا، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت تک اس انسان کو وہی سزا لگتی رہے گی، اپنے آپ کو پھندے سے لٹکائے گا اور قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ جو انسان کسی لوہے سے، کسی چاقو سے اپنی جان نکالے گا، قیامت تک وہ انسان بار بار اپنی گردن کو کاٹتا رہے گا، بار بار ہلاک ہوتا رہے گا اور بار بار پھر زندہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ ہمارے نوجوان طبقے میں یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے۔ امتحان میں فیل ہو گیا، وہ سمجھتا ہے اب میں خودکشی کروں گا اور میں سکون حاصل کروں۔ بے روزگاری سے تنگ آ کر انسان سمجھتا میں خودکشی کروں تو آرام پاؤں گا۔ زندگی کے مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے انسان سمجھتا کہ میں خودکشی کروں گا تو میں آرام پاؤں گا۔ یہ اس انسان کی بھول ہے، وہ قیامت تک وہ سزا بھگتتا رہے گا، اور قیامت کے بعد کیا انجام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو خودکشی کرنا بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کوئی انسان مسجد میں نہ آ کر، نماز نہ پڑھ کر گھر میں بیٹھ رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل نفس یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے، پھر وہ اپنے نفس کو یا تو بیچ ڈالتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت کا مستحق بناتا ہے، یا اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے حکم کو مان کے، اللہ کی اطاعت کر کے اپنے نفس کو جہنم سے بچاتا ہے۔ یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ صبح جب انسان اٹھتا ہے اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ عبادت کر کے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، اللہ کو مان کے، اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، یا وہ نمازیں چھوڑ کر، یا جھوٹ بول کر، یا دکانوں میں گراہکوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے، یا دفتروں میں رشوت کھا کے، یا سود کھا کے وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے۔
ہر روز جب صبح ہم سانس لیتے ہیں، صبح ہم سے مخاطب ہوتی ہے، دن ہم سے مخاطب ہوتا ہے کہ انسان یہ دن جو ہے، اس دن میں یا تو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے ہوں گے یا تم اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانے والے ہو۔ اب تو دیکھ تو نے کیا کرنا سے لے کر شام تک تیرے سامنے سارا پڑا ہوا ہے راستہ، تو چن لے کون سا راستہ تم نے اختیار کرنا ہے۔ ہلاکت کا ایک طریقہ وہ بھی ہے جو آج ہمارے نوجوان نسل میں عام ہے، نشے کی وبا۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، میرے جمعہ کا اکثر موضوع نوجوان طبقہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر دور کا کوئی نہ کوئی چیلنج ہوتا ہے، اور اس دور کے جہاں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، ان میں ایک اہم ترین چیلنج ہمارے سامنے ہمارے نوجوان نسل کی حالت زار ہے، ان کی دین بیزاری ہے۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کے مختلف جو مرحلے ہوتے ہیں، بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، پھر بڑھاپا ہے، ان میں سب سے زیادہ کریٹیکل، سب سے زیادہ جو حساس مرحلہ ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ وہ 10-12 سال سے لے کر 32 اور 35 سال تک کا یہ زمانہ انتہائی حساس ہے، انتہائی قابل توجہ ہے۔ اس مرحلے میں اگر انسان کی تربیت ہو گئی، اگر اس نوجوان کو صحیح ماحول مل گیا، اگر اس نوجوان کو صحیح پٹری مل گئی، تو پھر یہ ساری عمر بگڑنے سے بچتا ہے۔ اور اگر یہ 10-12 سال سے لے کر 32-35 سال تک کا زمانہ غفلت میں گزرا، اگر یہ زمانہ انسان کو غلط ماحول میں گزرا، غلط سوسائٹی میں انسان نے گزارا، تو اس کے بھیانک نتائج جو ہے انسان کو بعد میں بھگتنے پڑیں گے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل جو بگڑ رہی ہے، اس کا بنیادی سبب والدین کی غفلت ہے۔ اکثر نوجوان ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں۔ ہم ان کو کوچنگ سینٹروں میں بھیجتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تم جاتے کہاں ہو، کرتے کہاں ہو۔ ہماری بیٹی جو کوچنگ کرنے جاتی، ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تو جاتی کہاں ہے، کہاں پڑھتی ہے، کتنے بجے جاتی ہے، کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے۔ اکثر والدین اس غفلت کے شکار ہیں۔ ہمارا بچہ صبح سے لے کر شام تک کہاں رہتا ہے، ہمارے والدین نہیں پوچھتے، اور اسی وجہ سے ہماری نوجوان نسلیں بگڑتی جا رہی ہیں۔ والدین کی غفلت، مجرمانہ غفلت، اور اس غفلت کا انجام جانتے ہو کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کی تربیت پر آپ فوری توجہ دو۔ وہ دن بھر کیا سرگرمی کرتا ہے، اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھو۔ وہ صبح جلدی جاتا ہے، جلدی جاتی ہے، کہاں جاتے ہیں، اور شام کو لیٹ آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں لیٹ؟ موبائل جو ہے اس کا کہاں استعمال کرتا ہے ہمارا بچہ، ہماری بچی، کن کے ساتھ اس کا رابطہ ہے؟ اکثر والدین اس غفلت کے شکار ہیں اور ان کی سرگرمیوں کو، غلط حرکتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بچے کی تربیت کا ایک موقع ہوتا ہے
میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ایک درخت ہوتا ہے، ایک پودا ہوتا ہے، اس کو اوپر سے پکڑ کر آپ جہاں چاہیں آپ اس کو ہلا سکتے ہیں، لیکن اگر اس درخت کا تنا مضبوط ہو گیا، بندی کر دو اس کو، درخت کا تنا مضبوط ہو گیا، اس کو آپ جھکانا چاہیں گے وہ جھک نہیں سکتا ہے، وہ ٹوٹ جائے گا لیکن جھک نہیں سکتا۔ آج ہمارے والدین کیوں اکثر پریشان ہیں؟ آپ گھروں میں جائیں، والدین رو رہے ہیں، بچوں سے تنگ آ کر رو رہے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، غلط ماحول میں بچہ جا رہا ہے، ہم سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں، ہم صبح نماز کے لیے اٹھاتے ہیں لیکن بچہ مانتا نہیں۔ وہ اس لیے نہیں مانتا ہے کہ جب ماننے والا تھا، جب ماننے کا موقع تھا، اس وقت آپ نے توجہ نہیں دی۔ اب اس کا تنا مضبوط ہو گیا ہے، اب وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ تو والدین رو رہے ہیں آج گھروں میں، لیکن اب ان کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو مرتے دم تک رونا ہے، اس لیے کہ جو تربیت کا موقع تھا اس موقع کو انہوں نے گوا دیا ہے ہاتھوں سے۔ بہرحال نشے کی لعنت، نشے کی وبا ایک گناہ نہیں بلکہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اسی وجہ سے انسان چوریاں بھی کرتا ہے، اسی وجہ سے انسان قتل بھی کرتا ہے، اسی وجہ سے گھروں میں فساد بھی ہے، اسی وجہ سے انسان غلط کام بھی کر رہا ہے۔ بہت سارے غلط کاموں کا مجموعہ ہے، گناہوں کا مجموعہ ہے، اور جو جوان نشہ استعمال کر رہے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ وہ نشے میں چور ہو کر دن بھر بستر میں پڑے رہنا، گندی نالیوں میں پڑے رہنا، کمرے بند کر کے گھروں میں پڑے رہنا، یہ ہلاکت ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ موت ہے۔ اس لیے یہ نوجوان طبقہ بہت ہی حساس طبقہ ہے، بہت ہی امت کا عظیم سرمایہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی توجہ فرماتے تھے نوجوانوں پر۔ آپ نے فرمایا تھا کیف بکم، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت اذا طغت نساؤکم، جب تمہاری عورتیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی، وہ شوہروں کی بات نہیں مانیں گی، وہ گھر والوں کی بات نہیں مانیں گی۔ وَفَسَقَ فِتْيَانُكُمْ، اور تمہارے نوجوان فسق اور فجور میں مبتلا ہوں گے، بے حیائی میں مبتلا ہوں گے، اس وقت تمہارا کیا حل ہوگا؟ اور وہ حال آج ہی کا ہے، وہ یہی دور ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ نوجوان جب سدھرے گا، یہ نوجوان جب صحیح راستے پر آ جائے گا، تو آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ، 7 وہ خوش نصیب بندے جو روز قیامت میں جہاں پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جب آسمان ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو چکا ہوگا، ستارے اور سورج بے نور ہو چکے ہوں گے، اور سمندروں میں ابال آ جائے گا، اس وقت 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے بہت آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے میری امت کا وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی نوجوانی کو خرابی سے بچایا، اپنی نوجوانی کو بگاڑ سے بچایا، اپنی نوجوانی کو برے ماحول سے بچایا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، نمازوں کی پابندی کی، قرآن سے اپنا
تعلق جوڑ دیا، سیرت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیا، یہ نوجوان خوش قسمت قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہو۔ اس لیے نوجوان اپنی اصلاح کی فکر کریں، برے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں، برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بچہ تبھی بگڑتا ہے جب یہ برے دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، برے ماحول کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے، تب یہ بچہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور جب والدین اس کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دی، ہم تعلیم و تربیت کس کو کہہ رہے ہیں؟ تعلیم و تربیت ہم کہہ رہے ہیں اس کو بہترین کپڑا دینا، بہترین کھانے کا انتظام کرنا، بہترین کوچنگ سینٹر کا انتظام کرنا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کے تربیت کا مطلب یہ کہ یہاں سے پھر بچے کو کسی بھوپال یا بنگلور میں کسی جوان لڑکی کو بھیجنا، لڑکے کو بھیجنا، ہم سمجھ رہے ہیں یہ تربیت کر رہے ہیں ہم اس کی۔ بہت بڑی غلط فہمی میں ہم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ان بچوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ جائیں دیکھیں باہر ہمارے بچوں کی کیا حالت ہے، ہم ان کا مستقبل نہیں بنا رہے ہیں، ہم ان کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں ان کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم دلوائیں، کوئی منع نہیں ہے، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن اپنی جوان بیٹی کو، اپنے جوان بیٹے کو غلط ماحول میں دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کرنا، یہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف۔ اس لیے والدین غفلت کا شکار نہ ہو، اور جس کو آپ تربیت سمجھ رہے ہو اس غلط فہمی سے نکلیے آپ۔ تربیت کا مطلب ہے ان کو آخرت کا تصور دلائیے، ان کو گناہ کا تصور دلائیے، اللہ کی نافرمانی کا انجام ان کو بتائیے، قرآن سے ان کا تعلق جوڑیے، سیرت سے ان کا تعلق جوڑیے، اللہ کے رسول کی محبت ان کو بتائیے، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام کے واقعات ان کو سنائیے، ان کو بتائیے کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ان کو بتائیے کہ ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے، وہ واقعات ان کو سنائیے۔ پھر جب آپ بوڑھے ہوں گے تو پھر یہ جانیں گے کہ میرے باپ نے مجھے کیا حقوق بتائے تھے۔ ورنہ آپ اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا بڑے اسکالر بنائیں گے، لیکن یہی بچہ جس کو اپنے ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں ہوگا، یہ کل ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، لیکن یہ بولے گا کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، میری ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ قابل توجہ مسئلہ ہے، اس معاملے پر ہم بہت زیادہ توجہ دیں، اپنے بچوں کی تربیت، ان کی سرگرمیوں پر ہم کڑی نظر رکھیں، برے ماحول سے ان کو بچائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہوگا وہ انشاءاللہ روشن ہوگا، اور ورنہ پھر بصورت دیگر ساری زندگی ہمیں رونا پڑے گا، پوری امت کو رونا پڑے گا، پورے سماج کو رونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت